ممتاز صحافی جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں ایک خوبصورت واقعہ اور اس سے حاصل شدہ سبق لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا، ہے کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے؟ شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈھنڈورا سن کر ایک اندھا شاہی محل میں حاضر ہوا، فرشی سلام کے بعد بولا کہ میں وہ ہیرے اور کانچ الگ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ اندھا ہر شرط ماننے کو تیار ہوا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ ایک گھنٹے بعد حاضر ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی۔ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے اور جو گرمی برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا۔ جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ اندھے کی رخصتی کے ساتھ ہی میرا غصہ، میری انا اور میرے دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، متانت اور محبت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو گرمی حالات کو سہ گیا وہ ہیرا، جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ بانو قدسیہ آپا اپنے مشہور ناول راجہ گدھ میں لکھتی ہیں کہ جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا، جو نہ سہ سکے وہ کوئلہ۔ مجھے بابا نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اصلی اور نقلی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ میں نے پوچھا، بابا انسان آخر کب تک برداشت کرے؟ کب تک لوگوں کے تانے سہے؟ کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد؟ بابا نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتی۔ یہاں سے انسانیت کی معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انسان بننے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ معاشرے میں مثبت فکر و عمل کے فروغ اور شعور کی بیداری کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔